کیا یہ سوچ ہے معلمین میں مدرسین کے بیچ میں کہ یہ جو موبائل ہے ایک نیگیٹو چیز ہے؟ ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. کشمیر لائف کے خیبر آج کی ملاقات میں آپ کا خوش آمدید. ہم ماہ رمضان میں ہیں اور آج کی ملاقاتیں کا یہ پورا سلسلہ رمضان کے ڈیفرنٹ فیسٹس کے حوالے سے. تو آج ہم نے اس سلسلے میں دعوت دی ہے عبدالحمید نعیمی صاحب سے، جو مدینۃ العلوم حضرت بل، یا جس کو ہم اورینٹل کالج حضرت بل کے نام سے بھی جانتے ہیں، یونیورسٹی آف کشمیر کے ساتھ ایفیلیٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، ایک سیمینری ہے ٹیکنیکلی، تو ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ. تو نعیمی صاحب آپ کا خوش آمدید آج کی ملاقات میں. بارک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. ماہ رمضان تو بہت ہی مبارک مہینہ ہے جی. ہر مذہب میں، ہر کلچر میں کسی نہ کسی طرح سے روزے کا تصور موجود ہے. جی. ایک ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی متاثر ہوتی ہے. جی. تو ہماری جو سیمینریز ہیں، دارالعلوم ہیں یا درسگاہیں ہیں، ان میں ان کو کیسے متاثر کرتا ہے ماہ رمضان کا یہ مہینہ جو 28 29 یا 30 دن کا ہو؟ جہاں تک ماہ رمضان کا اثر ان مدارس اور انسٹیٹیوٹس پر پڑھنے کا مسئلہ ہے تو یہ دو طرح سے ہے. ہمارے سارے بر صغیر پاک و ہند پورے ملک میں یہ مدارس جو دینی مدارس ہیں، یہ رمضان سے پہلے 15 دن آف ہو جاتے ہیں، یعنی 15 شعبان کو آلموسٹ اراؤنڈ دیٹ آف ہو جاتے ہیں، اور پھر 15 شوال کو کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا رمضان شریف میں ان مدارس میں سحری افطار وغیرہ کا کوئی پروگرام نہیں ہوتا ہے، ایکسیپٹ جو ٹیم وہاں ہوتی ملازمین کی، ان کے لیے تو وہ پرائیویٹلی کر لیتے ہیں پرسنلی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک یہ بھی وجہ ہے کہ رمضان شریف میں یہ مدارس آف کرنے کی کہ مدارس میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہاں کا جو پروڈکٹ ہوتا ہے اس میں دو لائنیں ہوتی ہیں. ایک تو شعبہ حفظ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، حفظ القرآن جو ایک باضابطہ ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے فارغین اور اس کے ایکسپرٹ جو ہوتے ہیں انہیں علاقوں میں، ممالک میں، کنٹریز میں، اسٹیٹس میں یہ قرآن پاک سنانے کے لیے جانا ہوتا ہے. ایک ہی وجہ ہے. اب جو شعبہ حفظ کے علاوہ جو مولویت، عربی، علماء وغیرہ ہوتے ہیں، مفتیان کرام، انہیں رمضان شریف کا پیغام، پروگرام، تفصیلات قوم کو دینے کے لیے فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ رمضان شریف کو وہ آف کرتے ہیں. ہم بھی باہر ہی سے پڑھے ہیں الحمدللہ، پہلے اپنے کشمیر سے، پھر باہر مراد آباد سے پڑھے ہیں ہم. تو وہاں سے آ کر ہم نے بھی یہاں کوشش کی تھی اس طرح کا کرنے کا کہ ہم رمضان یہاں آف کریں اور باقی سال چلائیں. لیکن ہمارے یہاں جو ونٹر کا سیزن ہوتا ہے، جو آف سیزن بھی کہلاتا ہے، جس میں سردیاں سخت ہوتی ہیں، مائنس ٹمپریچر ہوتا ہے، اس کے چلتے ہم یہاں اس طرح نہیں کر سکے. تو یہاں کی چھٹیاں تو اسی اعتبار سے بنتی ہیں، لیکن یہاں کا جو اب مسئلہ رمضان شریف کا ہوتا ہے کہ اب ادارے کھلے رہتے ہیں. تو رمضان شریف میں یہاں کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں، مدارس کی انتظامیہ ہے، وہ باضابطہ رمضان شریف کا ایک مستقل بجٹ ہوتا ہے، اسپیشل بجٹ، ادر دین باقی جو مہینے ہوتے ہیں اسپیشل بجٹ ہوتا ہے. اس بجٹ میں افطاری کا اہتمام، سحری کا اہتمام، جو رمضان شریف کے خصوصی ہوتی ہیں چیزیں، فروٹس ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے اسپیشل بجٹ الگ ہوتا ہے. تو باضابطہ اس سے ان کی خدمت کی جاتی ہے اور اس طرح رمضان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور چلاتے ہیں الحمدللہ. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. مدینۃ العلوم ہے سیمینری جو ہماری ہے، یہ کشمیر وقف بورڈ کے حوالے سے مطلب ان کا کنٹرول ہے اس پر. تو کچھ تو تبدیلی ہوگی، کیونکہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے، یہی مہینہ ہوتا ہے ریسورس موبلائزیشن کا باقی سیمینریز میں، یہ مہینہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو آپ کا یہ مہینہ اس میں نہیں جاتا ہے، کیونکہ آپ کا جو آپ کی جو بجٹ اس کا خیال بورڈ رکھتا ہے. جی جی جی. تو یہ ان کے مقابلے میں آپ کی ایکٹیویٹیز کیا رہتی ہیں؟ اس حوالے سے ایک اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جو باقی مدارس ہیں جو آف رہتے ہیں
ان کے طلبہ تو نہیں، البتہ ذمہ داران جو ہیں وہ واقعی فیلڈ میں جاتے ہیں، اپنے متعلقین کو جاتے ہیں، کنسرنز کو جاتے ہیں، فنڈ کلیکٹ کرتے ہیں اور سورسز جمع کرتے ہیں تاکہ پورے سال کا بجٹ بن سکے، کتنا کیا ہوگا ان کا، وہ یہ کام کرتے ہیں اس میں واقعی۔ لیکن مدینہ العلوم جو حضرت بل کا یہ بڑا قدیم اور مرکزی ادارہ ہے، اس ادارے پر اٹ سیلف چونکہ بجٹ کا بوجھ نہیں ہے، اس کا بجٹ جو بھی ہوتا ہے کم یا زیادہ خرچہ جو بھی آتا ہے وہ براہ راست وقف بورڈ جو ہے بیئر کرتا ہے، ملازموں کی تنخواہ، ہاسٹل کے اخراجات وہ وقف بورڈ اٹھاتا ہے۔ لہٰذا جو وہاں کی ٹیم ہے اسٹوڈنٹس اور اساتذہ، وہ باضابطہ 10 سے 4 کلاس کرتے ہیں پورے رمضان کے مہینے میں، باضابطہ جس طرح باقی کالجز کرتے ہیں، باقی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کرتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں برابر۔ اور ہاں، اب اس انسٹیٹیوٹ میں بعض ایسے طلباء ہیں جو لوکلی ہمیں کبھی کہیں سے پیغامات آتے ہیں کہ تراویح پڑھانی ہے، تو جو طالب علم اس کا اہل ہوتا ہے یا جہاں اس کا ایزیلی ایکسیس ہوگا آنے جانے کا، اس کو ہم ڈپیوٹ کرتے ہیں وہ تراویح کی خدمات انجام دینے کے لیے۔ بعض طلباء ہمارے جمعہ کے خطابات بھی کرتے ہیں، وہ تو پورے سال کا چلتا ہے۔ بعض طلباء پوٹلی کہیں نماز پڑھاتے ہیں تو وہ بھی پورے سال کا نظام چلتا ہے۔ تو رمضان شریف کے لیے اسپیشل کہیں مانگتے ہیں تو ہمارے ہاں اس کا اہل جو ہوتا ہے اس کو بھی دیتے ہیں، وہ وہاں تراویح وغیرہ کی خدمات کرتے ہیں۔ لیکن ہم ذاتی طور، ہماری ٹیم چاہے اساتذہ ہو چاہے طلباء ہو، اس مہینے میں فنڈ کلیکشن کے اعتبار سے کوئی کام ہم ذاتی طور پر نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اس کو رن کرتا ہے بائی دی وقف بورڈ آف جموں کشمیر۔ تو وقف بورڈ کے کتنی اور سیمینریز درسگاہیں چلاتا ہے؟ ویسے جہاں جہاں وقف بورڈ کے یونٹس کام کرتے ہیں، آستان جات ہوں یا خانقاہ جات ہوں، مساجد ہوں، لوکلی وہاں تو لوکل لیول پر درسگاہیں کام کرتی ہیں، وہاں 1-2 معلم رکھے جاتے ہیں جو قرآن شریف کی سطحی تعلیم دیتے ہیں، تلفظ وغیرہ، پروننسیشن اور دین کے چھوٹے چھوٹے مسائل وہاں بتاتے ہیں۔ ایز سچ کوئی بڑا انسٹیٹیوٹ مطلب جس میں اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو دارالعلوم اعتبار سے یا اس لیول کا، یہ وقف بورڈ میں تاحال ایک ہی ہے، حضرت بل۔ جی بالکل۔ ایک نہیں صاحب، ایک بات یہ ضرور میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ اسلامک اسٹڈیز کے اپنے علوم ہیں۔ جی بالکل۔ اسلامک اسٹڈیز بجائے خود ایک اکیڈمکس کا بہت بڑے اسکالر پیدا ہوئے، 15 سے 20 سبجیکٹس اس میں جو ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی ہے، ریاضی ہے، جی سائنسز ہیں، جی بالکل، اردو ہے، بالکل، انگریزی زبان ہے، آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے، تو کیا جو ہماری درسگاہیں ہیں جموں کشمیر میں، جی وہ وہاں ایسا ممکن ہے کہ ان سب اسلامی علوم جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مروجہ علوم ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے مارکیٹ میں، وہ پڑھائے جاتے ہیں کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممکن ہر جگہ ہے کہ اسلامی علوم کا جو سلیبس کا ایک خاکہ ہے، سبجیکٹس اس میں ہیں، اس کو مین سٹریم کے سارے سبجیکٹس ایڈ کر کے کسی انسٹیٹیوٹ کو چلانا ممکن، یہ بہر صورت ہے، ایسا نہیں کہ یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال ہے کیا کہیں یہ فنکشن کرتا بھی ہے عملی یا نہیں؟ تو کمپلیٹلی ایز سچ ہے کہیں بھی فنکشن نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رجسٹریشن کے مسئلے ہوتے ہیں، باقی معاملات ہوتے ہیں۔ البتہ اتنا بھی نہیں ہے کہ مدارس ان چیزوں سے خالی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سائڈ بائی انگلش، میتھ، سائنس اور کمپیوٹر، یہ چیزیں تو انیشلی دی جاتی ہیں مدارس میں بھی، لیکن چونکہ ان کا بورڈ ایگزام نہیں ہوتا ہے، جیسے بورڈ سے ایگزام ان کا اپنا انٹرنل ایگزام ہوتا ہے، قابلیت جانچی جاتی ہے، بچے قابل بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے کلاسز یا ان کے جو مارکس کارڈز بنیں گے وہ بورڈ چونکہ اس کو اپروو نہیں کرتا ہے، وہ ود ان دا انسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، لیکن یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ایز پر کورسز نہیں، بچے کو قابل بنانے کے لیے، صلاحیت دینے کے لیے، اس کو آگے زمانے میں حالات کے مقابلہ کرنے کے ساتھ چلنے کے لائق بنانے کے لیے ایسا ہے۔ جو ہمارے فارغ تحصیل بچے ہوتے ہیں جب اپنا وہ ایجوکیشن مکمل کرتے ہیں ان مدارس سے، تو کیا کوئی ٹریک رکھا جاتا ہے ان کو کہ وہ بعد میں کیا کر پا رہے ہیں؟ مطلب کیونکہ زندگی ایک عملاً کائنات میں دیکھیں گے تو چھوٹا سفر ہے، لیکن انسان کی حیثیت سے دیکھیں تو کافی لمبا سفر ہے، تو کیا ان علوم کی بدولت وہ کچھ کر پاتے ہیں، یا ان کو بعد میں فارغ التحصیل ہونے کے بعد کچھ سکلز پک کرنی پڑتی ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اخراجات اٹھانے کے لیے؟ جی جیسے مین سٹریم میں
हायर एजुकेशन में जाने के बाद एक स्पेशल खाका होता है किसी के सामने अपनी मर्ज़ी से वो क्या करना चाहेगा, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल जो भी है। इस तरह इसमें होता है जब रिलीजियस इस सेक्शन में तालीम आगे बढ़ती है, हाई लेवल को जाती है, उसमें बाज़ जो मुफ्तियान किराम या उलमा किराम तैयार होते हैं वो आगे जाकर 2-3 फील्ड मैक्सिमम चूज़ करते हैं। या तो वो खिताबत का फील्ड चूज़ करेंगे, खिताबत का, या कहीं पर अगर अच्छी तरह से हो तो कोई बड़ा मरकज़ उनको मिलेगा, अगर तो इमामत भी कर लेते हैं। और बाज़ ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली अपने इंस्टीट्यूट्स कायम करते हैं, वहाँ फिर इसी तरह रूटीन का काम शुरू करते हैं, उस पर अपना फोकस करते हैं, वैसे उनका रोज़गार भी बनता है। लेकिन चूँकि इसमें पिछली तकरीबन 2 दहाइयों से जो तजुर्बा है वो ये है कि काफ़ी तनज़ुल इसमें आया है। अगरचे तादाद मदारिस की बहुत हो गई है, मगर लेवल जो चाहिए हमें, जो मकसूद है, उसमें कदर तनज़ुली का मामला है। इस वजह से बाज़ तलबा जो फ़ारिग होते भी हैं, दीनदार होते हैं, उलमा फुज़ला होते हैं, तो वो बिज़नेस भी पसंद करते हैं, तिजारत करना चाहते हैं और बहुत करते भी हैं इसमें। तो बाज़ फिर अगर कहीं सेटल हो, किसी इंस्टीट्यूट में सेटल हो जाते हैं तो वो अपने इल्मी और तदरीस खिदमात वहाँ पे देते हैं। तो कितने बच्चे पढ़ाए जाते हैं हमारे ओरिएंटल कॉलेज में? आज 30 के आसपास इसका रोल है। इसकी एक वजह है, 1-2 साल पहले हमने 4 क्लासेस इससे अलग कर दी हैं। इससे पहले फंक्शन किया करते थे हमारे यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th 4 क्लासेस, जो फीडबैक हमारा बनती थी हाई कोर्सेज़ के लिए, यूनिवर्सिटी कोर्सेज़ के लिए। तो बोर्ड के साथ हमारे कुछ मामलात जो उस वक्त उठे थे, वक्फ बोर्ड नहीं, जेके बोर्ड के साथ, तो रजिस्ट्रेशन का मसला था, उनका एग्ज़ाम बोर्ड से करना, वो चीज़ें सामने थी उस वक्त। उस वजह से वो 4 क्लासें हमें 1-2 साल पहले वहाँ से मतलब ये करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। इस वजह से हमारे यहाँ सिर्फ हाई क्लास चलती हैं, जिसमें मौलवी है, आलिम है, फाजिल है। ये अब तो नेप के एतबार से NEP जो नई पॉलिसी आई है उस एतबार से ये कोर्स 8 सेमेस्टर का है, अदरवाइज़ 6 का था। ग्रेजुएशन का समझे BA 3 साल कोर्स। इस वक्त हमारे यहाँ ये कोर्स फंक्शन करता है। और एज वेल एज कैजुअल एडमिशन के तौर पर भी हमारे यहाँ कुछ तलबा पढ़ते हैं जो यूनिवर्सिटी कोर्सेज तो नहीं करते हैं कम्प्लीटली, लेकिन जो दाखिली कोर्स हमारे हैं आलिम फाजिल के, इसमें सरफ, नाहव, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, तफसीर, उसूल तफसीर वगैरह जो मानी, बलागत वगैरह है वो पढ़ते हैं और वो कोर्सेज साइड बाय साइड चलते हैं इसके। क्योंकि नहीं सब आप एक दरसगाह से ही आए हैं, पढ़ के आए हैं, उसके बाद आप एक दरसगाह में मुअल्लिम भी हैं, लेकिन वो जो आपका तालिब इल्मी का सफ़र था दरसगाह में, जी, उसमें और आप जहाँ इस वक्त आपका तय्युन है, फ़र्क क्या है? आप पीरियड के एतबार से बताएंगे तो शायद 10 साल का फ़र्क है, उससे ज़्यादा नहीं, 10-15 साल का फ़र्क है। लेकिन असल माहौल जो है तो मुझे लगता है 1 साल का फ़र्क, 100 साल का फ़र्क है, 1 सदी का फ़र्क है, इतना मुझे लगता है। हम जिस दौर में पढ़ते थे, मुझे याद है तलबा को लगन, उनकी मेहनत, बर्दाश्त, सब्र और वालिदैन की ताकीद और वालिदैन के पीछे सपोर्ट, फिर अहले मदारिस जो इंतज़ामिया, उनकी हमदर्दी, उनका दुख, उनका साथ, ये सारा पीक पर था इसमें। तो अब इस दौर में तलबा मेहनत कम करते हैं, हम कोशिश बहुत करते हैं उनको अखलाकी तौर पर कायल करने की, क्योंकि फोर्स कर नहीं सकते हैं और फोर्स किसी चीज़ में नहीं है। हमारे दौर में फोर्स होता था ज़बरदस्त और हम एक्सेप्ट करते थे क्योंकि कोई आर्ग्यू नहीं था, एक्सक्यूज़ नहीं था। और अब चूँकि थोड़ा ये मसला बदल चुका है इस पूरे एनवायरनमेंट का, तो आज प्यार से, मोहब्बत से, अखलाक से ही सारे काम लेने पड़ते हैं। फिर वालिदैन का सपोर्ट भी कदरे कम होता है, फिर आजकल महंगाई का मामला भी है और फिर रोज़गार का मसला भी वालिदैन के पेश नज़र होता है, आगे जाकर क्या करेगा बच्चा। तो इस एतबार से भी इसमें जनरली कुछ कमी वाक़ आई है। अलबत्ता जो मदारिस खालिस दीनी तालीम पर फोकस करते हैं तो वो टू सम एक्सटेंट कामयाब हैं। ज़िंदगी एक तब्दीली का नाम है। जी बिल्कुल। और ये जो तब्दीली है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आती है, मुख्तलिफ टूल से आती है। बिल्कुल। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। आज मोबाइल ने तो 30-40 चीज़ें जो हमारे कमरों को खूबसूरत बनाए रखती थी सब खा गया एक छोटा सा। आपके इंस्टीट्यूशन में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर परमिटेड है? जहाँ तक जहाँ मैं पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट में, वहाँ कंप्यूटर की इब्तिदाई पढ़ाई बाज़ाब्ता वो इनिशियल स्टेज की दी जा रही है कि वो तलबा ऑपरेट कर सकें अपने सिस्टम्स को, जहाँ भी वो जाएं
ایک تو یہ رہی بات موبائل فون کی، تو ٹائم ٹو ٹائم جو اس کی نیڈ ہے اس حد تک تو الاؤڈ ہے، البتہ باقی چیزوں پر جتنا ہم سے ممکن ہو پاتا ہے باضابطہ نگرانی ہے، اور اس پر اخلاقی طور پر بس اوقات وہ حلف برداری کا تھوڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹے آپ ایسا کریں، ہم سے وعدہ کریں کہ آپ ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں کہ یہاں آپ کوئی غلط چیز استعمال نہ کریں، کیونکہ وقت آپ کا ضائع ہوگا، اور وقت جو لاس ہو جاتا ہے یہ واپس آنے کی چیز نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، تو چونکہ کٹ آف بھی نہیں کر سکتے ہیں اس کو، ٹوٹلی کٹ آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کو، اور پورا اس میں کھلا بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لہٰذا ہم تھوڑا بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ کیا یہ سوچ ہے معلمین میں، مدرسین کے بیچ میں کہ یہ جو موبائل ہے ایک نیگیٹو چیز ہے، ایسا ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے، کیوں؟ اس کے اپنے فوائد ہیں۔ یہ ایک ایکوپمنٹ ہے، اگر میں کہوں تو اپنے اس میں جو آپشنز ہیں یا اس کی جو بھی بناوٹ ہے یا مینوفیکچریشن جو ڈپارٹمنٹل اس کا اپنا الیکٹریکل ہے، اگر ہم دیکھیں گے تو ایک اعتبار سے یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت بھی شمار کی جا سکتی ہے، اگر ہم اس کو صحیح سے یوز کریں۔ وہ بات تو ہمارے وجود پر ہی آ جاتی ہے، اگر اپنے وجود کو صحیح سے یوز نہ کریں تو اتنی بڑی نعمت کیا زحمت نہیں بنے گی؟ انسانی وجود سب سے بڑی نعمت ہے، اشرف المخلوقات ہے، اگر اس دائرے میں رہے گا تو یہ پھر نعمت ہی نعمت ہے، اگر اپنی ڈگر سے ہٹ گیا تو کتنی بڑی زحمت بن جاتا ہے، پھر یہی انسان فساد، دنگے، ہنگامے سب کچھ کرتا ہے۔ تو ایسا اگر اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے گا، اب اس میں کیا ہے، نگرانی کرنی ہے، واچ کرنا ہے، اور تھوڑا سا اخلاقی طور پر اس میں زیادہ رہے گا، دور دباؤ اس میں زیادہ نہیں رہتا ہے۔ سارے والدین سے آپ کے توسط سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں پر رمضان شریف میں خاصی نگرانی کا ماحول بنائیں، اہتمام کریں، ان کو موبائل فون یوز کرنے کی اجازت دیں، ٹھیک ہے، مگر تھوڑا سا وعدہ لیں ان سے، اور نگرانی بھی کریں، اور پیار محبت زیادہ کریں زور زبردستی کے علاوہ، اور پھر زیادہ توجہ ان کی ذکر اذکار پر، وظائف پر، قرآن کی تلاوت پر، باقی چیزوں پر دی جائے، اور جو اپنی ان کی پڑھائی ہے مین سٹریم کی وہ متاثر نہ ہو، وہ لے کے چلیں۔ اگر یہ ہم کر سکے تو رمضان اپنا رنگ دکھا دے گا، رمضان کا جو اس حوالے سے پوری انسانیت کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اور رمضان ہے ہی ایک پیوریفائر، ایک موسم ایسا ہے تو انسانیت کو پیوریفائی کرنے کے رمضان سے بڑا تو کوئی موسم نہیں ہے۔ باقی سال میں ہمیں یہ لمحے تلاش کرنے پڑتے ہیں، ملتے ہیں آدھی رات کے بعد تھوڑی دیر کے لیے، جس کو نصف شب کہتے ہیں، پاس اکر، اس میں جا کر یہ لمحے ملتے ہیں ہمیں، وہ بھی اگر ملے تو۔ رمضان 24 گھنٹے یہی ماحول ہے، لہٰذا اگر اس کا فائدہ ہم اٹھائیں گے تو، بلکہ میں خود کو بھی کہتا ہوں مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، آپ کو بھی، سب کو، جو سن رہے ہیں ان کو، جو نہیں سن پائے ان کو بھی، سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہم رمضان کی روحانی برکات فیوزات سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور اللہ کے کرم سے ہم بہت ساری مسائل سے چھٹکارا پائیں۔ نہیں صاحب، میں آپ کا نہایت مشکور ہوں، آپ نے یہاں تشریف لایا، ہم سے بات کی، آپ کا بھی شکریہ۔ ہم ہمارے ساتھ ان معاملوں پہ بات کی جن پہ بہت کم باتیں ہوتی ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کوئی اور بہانہ ڈھونڈ لیں گے آپ سے پھر بات کرنے کے لیے۔ یہ جو ہمارے اسپانسرس ہیں ان کی طرف سے ایک تحفہ سا ہے، یہ ذرا قبول فرمائیں تو جی، باقی اللہ کی رضا کے لیے میں قبول کرتا ہوں، اور جن کی طرف سے ہے ان کو اور آپ کو اللہ کے فضل و کرم کی دعائیں دیتا ہوں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تو جناب شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر بارک اللہ۔